السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ پاکستانی سیاست کی کرشمہ سازیوں سے کون واقف نہیں؟ یہاں تو ہم نے کرپشن کے الزام میں سزا کاٹنے والے افراد کو بھی اعلیٰ ترین مناصب پر پہنچتے اور پھر عوام پر ہاتھ صاف کرتے دیکھا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایسی ہی ایک کرشمہ ساز شخصیت، جس پر صرف ایک واقعے میں کم و بیش 250 افراد کی ہلاکت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، اور اس پر موصوف کا دعویٰ ہے عوامی ہمدردی کا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ مہربانی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ کہا جاتا ہے کہ 30 ستمبر سن 1988 کو حیدرآباد میں بیک وقت مختلف مقامات پر فائرنگ ہوئی جی، اس میں اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے مختلف افراد کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث تھے، ایک ڈاکو کوئی تھا جانو آرائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ آپ ہی کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جب یہ ایم کیو ایم بنی تھی 1986 میں، تو اس کے بعد انہوں نے سندھی مہاجر بھائی بھائی کے نعرے لگا کہ تیسری قوم کہاں سے آئی، اس نام سے سیاست شروع کی۔ ابتدائی زمانے میں 2-4 پشتونوں کو انہوں نے لکڑی کے ٹالوں میں جلایا، پھر 2-4 پنجابیوں کو گولی ماری۔ اس کا غم غلط کرنے کے لیے 250 آدمی یہاں مارے نہیں، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سندھیوں کے گلے میں پڑ گئے۔ کراچی میں ہمارے ڈاکٹرز، پروفیسر، انجینئر، 6 ماہ کی بچیاں، ان کو مارنا، ان کے گھروں پہ ریڈ نشان لگا کر اپنی دہشت گرد سیاست کا آغاز کیا۔ تو اس زمانے میں میں بہت ایکٹیو کریکٹر تھا۔ آپ کو سیاست کے لیے یہ موقع غنیمت لگا؟ آپ تو بخشی ہیں، سندھیوں کی ہمدردی کا دعویٰ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ میں پہلے اس کی بات کر لوں پوری، پھر مکسی بلوچ کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو میں اس میں بہت ایکٹیو مزاحمتی کردار تھا سندھ کی طرف سے لوگوں کو تحفظ کرنے میں، اور یہ آج بھی میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ کسی بھی دہشت گرد کے خلاف لڑنا، اپنے بہنوں بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ سر میرا سسپنس بڑھتا جا رہا ہے، ذرا جلدی سے آ جائیے۔ 250 افراد وہ دہشت گرد تھے؟ ہاں، باقی جہاں تک 30 ستمبر ہے، میں نے پہلے بھی کہا، مجھ پر الزام آیا، میں جیل گیا، ٹارچر سیلز میں گیا، 6 سال میں نے جیل کاٹی۔ ان سب لوگوں نے میرے خلاف 600 گواہ عدالتوں میں پیش کیے۔ کن سب لوگوں نے؟ ایم کیو ایم جتنے بھی میرے خلاف فریق تھے۔ آپ اتنے بڑے توپ تو نہیں تھے کہ ایم کیو ایم کو آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش رچانی پڑی کہ آپ جیل میں چلے جائیں تو ایم کیو ایم اپنی دکان چلائے؟ آپ اتنی بڑی پرسنالٹی اس وقت تو نہیں تھے؟ اس وقت میں اتنا تھا، ایم کیو ایم سے زیادہ طاقتور تھا۔ ایم کیو ایم چونٹی کی طرح تھی، مسلی جا سکتی تھی اس زمانے میں۔ یہ الطاف حسین صاحب میرے پاس یہاں ایل ایم سی میں خود چل کے آیا تھا 1986 میں، اب ریکارڈ دیکھ لیں۔ ایسا ہے کہ پے رول پہ سیاست نہیں کی، اس لیے ابھی ان گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ISI کے کارڈ جیب میں ڈالے، وہ آج کل اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے نام سے آپ نے جو پارٹی بنائی ہے، ایک الگ دکان آپ نے سجائی، اس سے آپ نے کون سا تیر چلا لیا؟ سندھ کے عوام کا استحصال، سندھ کا استحصال تو آج بھی جاری ہے، عوام کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، بس یہ ہوا کہ ایک راج مستری کا بیٹا آج ایک لیڈر بن چکا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ قوم کی غلامی اور ذلتوں کے خلاف صدیوں تک لڑنا پڑتا ہے۔ کیا؟ صدیوں تک لڑنا پڑتا ہے۔ یہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم دیکھ لیں۔ یہ کوئی وزارت، مشاورت، کرپشن، 5 کروڑ 10 کروڑ کی سیاست اور کہانی نہیں ہے، کسی کو اغوا کر کے کھال اتار کر بھتا لینے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ 25,000 سالہ سندھی قوم کے قومی تشخص کی بحالی کی جدوجہد ہے۔ اس میں ڈاکٹر قادر مکسی اس قوم کا ایک مین اسٹریم کردار ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم تیر مار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے وطن کو بچایا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم مزاحمت نہیں کرتے تو ایم کیو ایم کا جو جناح پور اور مہاجر دیش بنانے کا خواب تھا، وہ کب کا وہ پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے الزام عائد کیا تھا وہ خود اپنے الزام سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ تو دستبردار یہ ہو چکے ہیں کہ آج یہ ہماری مزاحمت کا نتیجہ ہے کہ الطاف حسین لنڈن میں سندھی ٹوپی پہننے پہ مجبور ہوا ہے۔ یہ ہماری جدوجہد کا مزاحمت کا نتیجہ۔ جی، میں نے گفٹ نہیں کیا، ہمارے خوف کی وجہ سے اس نے پہنی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں وہ ٹانگوں میں پیجامہ پہنتا ہے، لیکن مجبوری ہے اس کی کہ اس نے سر پہ سندھی ٹوپی سجائی ہے۔ اپنی سیاست کے ابتدائی دنوں میں آپ جی اے سندھ کے ساتھ تھے، پھر وہاں آپ نے شاید دال نہ غلطی دیکھ کر کے اپنی ایک الگ دکان سجا لی۔ جی اے سندھ کہتے ہیں کہ پاکستان توڑنا چاہتی ہے۔ یہ محبت اور نفرت رگوں میں لہو کی طرح دوڑتی ہے۔
کیسے ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی رگوں میں نفرت تھی اور آج آپ امن و آشتی کے علمبردار ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں کہ ہم طلباء تھے، جام شروع پڑھنے گئے، وہاں جی ایس این کا بول بالا تھا، جنرل ضیاء کی مارشل لا تھی، حالات خراب تھے، ہم جی ایس این کے افکار سے متاثر ہوئے، سائن جی ایم صاحب کے افکار سے، اس کی آرگنائزیشن میں چلے گئے۔ پھر جب ہم نے سیاست کو پڑھنا لکھنا اور سمجھنا شروع کیا تو ہم آج یہ سیاسی سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہوتا کوئی کہے کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ایک مکمل انسان ہوں، وہ یا پاگل ہوگا یا نامکمل آدمی ہوگا۔ آپ کے اکثر بیانات اور تقاریر آپ کو اردو بولنے والوں کا بدترین دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ حب علی ہے یا بغض معاویہ؟ اردو بولنے والوں سے کیا جھگڑا ہے؟ میری تنظیم میں جتنی سندھ کی کانفرنس پارٹیاں ہیں نا، میری تنظیم میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے ورکر ہیں۔ ابھی بھی آپ حیدرآباد چلیں گے، لطیف آباد میں، ہیر آباد میں، تلک چاڑی پہ آپ کو میرے ورکر ملیں گے گاڑی کھاتوں میں۔ اور ضلعی عہدیداران ہمارے لاڑکانے جیسے ڈسٹرکٹ کے دین محمد میو راجپوت، وہ اردو سپیکنگ فیملی ہے، ہمارا ضلع کا پریزیڈنٹ رہا ہے ڈسٹرکٹ کا۔ تو میں رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ نہ کسی سے نفرت کرتا ہوں نہ کسی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے ہم بیانات سے ایسا سیاسی تاثر افکار کیوں پہ، ملتا رہا ہے؟ ہم ایم کیو ایم کے دشمن ہیں، اس کی سیاست کے دشمن ہیں، اردو بولنے والوں کے نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم کی سیاست دہشت گردی ہے، وہ آج بھی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی سیاست بلیک میلنگ پہ ہوتی ہے۔ یہ آپ عوام کی عقل و دانش کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں جو متحدہ کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں؟ کیوں؟ پھر ساری جرمن نے سارے ہٹلر کو ووٹ دے کر اس کو چانسلر بنایا تھا، پھر کیا ہوا؟ کیا آج تاریخ ہٹلر کو لکھتی ہے؟ تو یہ ضروری تھوڑی ہوتا کہ آپ نے کبھی ووٹ لے لیا اور آپ جنرل مشرف صاحب تھے، 90% ریفرنڈم میں انہوں نے ووٹ لے لیے پریزیڈنٹ شپ کے لیے۔ جنرل ضیاء نے 85% ووٹ لے لیے تھے ریفرنڈم میں۔ حسنی مبارک ہر 4 سال کے بعد الیکشن کرواتے تھے، ووٹ لیتے تھے۔ تو کیا ایسے ووٹ، ایسے الیکشنز کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ قوموں کا، لوگوں کا منتخب لوگ ہوتے ہیں؟ مطلب یہ انہی گمراہی ہے۔ الیکشنز میں اگر آپ منتخب ہو جاتے، جو کہ ابھی تک ایسا اتفاق ہوا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ابھی تک لوگوں نے مسترد ہی کیا ہے اور نہیں، آگے کا کوئی ہم کہا نہیں جا باضابطہ سکتا۔ الیکشن میں گئے نہیں، ہم اس دفعہ الیکشن میں جا رہے ہیں، بلند بانگ آواز سے جا رہے ہیں، چیلنج کر کے جا رہے ہیں ان سندھی فیوڈل لارڈز کو، پیر وڈیروں کو اور ان کے اتحادی دہشت گردوں کو چیلنج کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پولنگ اسٹیشنز پہ جائیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ یہ 2012 کے الیکشن بتائیں گے کہ ہمیں سندھ کے لوگ رد کرتے ہیں یا سندھ کے لوگ قبول کرتے ہیں پارلیمانی سیاست میں۔ ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔